ہیلو جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ناول اناڑی کے ایک نیو ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میرے ہر آنے والی نئی آڈیو ریڈنگ آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے۔ ناول کا کرتے ہیں آغاز۔ میں نیچے اترا اور دروازے سے باہر نکلا تو ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کے حیران ہوا۔ میں نے کہا جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آپ سے، اس نے کہا اور برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ وہ فریال تھی۔ اگر میں لندن میں ہوتا اور فریال ایسے اچانک شٹل کاک برقعے میں میرے سامنے آ جاتی تو ہنستے ہنستے میرا برا حال ہو جاتا اور میں اس سے پہلا سوال یہ کرتا کہ کیا ڈرامہ ہے، مگر یہاں اس کا چہرہ دیکھ کے میں اتنا حیران اور پریشان ہوا کہ بولنا ہی بھول گیا۔ آواز میرے حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں نے پتھر کے بت کی طرح دم بخود پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، اے رومیو، ایسے کب تک دیکھتے رہو گے مجھے؟ میں چونکا، مگر فریال تم یہاں کیسے اور کیوں؟ میرا مطلب ہے میرے پیچھے پیچھے۔ اچانک میرے الفاظ میں کوئی ربط نہیں تھا۔ وہ لطف لینے کے لیے کہکا لگا کے ہنسی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پیچھے نہیں آتی تو کیا ٹونی بلیئر کے پیچھے جاتی؟ میں نے بکھلا کے سر کھجایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس نے مجھے ڈانٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ دروازے پر روک کے اگر مگر کر رہے ہو؟ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تمہارے یہاں؟ پہلے تفتیش ہوتی ہے کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ مجھ سے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ اندر سے رابعہ نے جانتے بوجھتے چلا کے پوچھا، کون آیا رفیق بھائی؟ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہنے کی کوشش کی کہ فریال آئی ہے، لیکن میرے حلق سے بے معنی آوازوں کی گڑگڑاہٹ برآمد ہوئی۔ فریال نے مجھے سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اسے انکار کرنے یا کچھ سمجھانے کا فائدہ کچھ نہ ہوتا۔ مجھے دھکا دے کر الگ کرتی اور زبردستی گھر میں گھس جاتی، اور اس نے یہی کیا۔ چلو ہٹو، راستہ دو مجھے اور میرا سوٹ کیس اٹھا لاؤ۔ وہ تقریباً غوطہ مار کے میری دائیں بغل سے نکلی اور برقع سمیت اندر چلے گئی۔ میں نے سوٹ کیس کو ایسے اٹھایا جیسے اس میں کوئی بم نصب ہے جو چند سیکنڈ میں پھٹ جائے گا۔ دھماکہ اب ناگزیر تھا۔ اگر میں پہلے سے تیاری کرتا، اسباب بناتا اور کم سے کم دادی کو یا رابعہ کو شریک راز کر سکتا تو شاید فریال کا ایسے نازل ہوتا، کم خرابی پیدا کرتا اور میری مشکل کچھ آسان ہو جاتی۔ لیکن اس کے بن بتائے نازل ہونے سے میرے گھر میں بھونچال آنا یقینی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنی پوزیشن کیسے واضح کروں اور کیسے سب کو سمجھاؤں کہ فریال کی تشریف آوری کسی طے شدہ پروگرام یا سازش کا نتیجہ نہیں ہے۔ جب میں اندر پہنچا تو لاؤنج میں سب لوگ ایک نیم دائرے میں فریال کے مقابل کھڑے ایسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے چڑیا گھر کی شیرنی، جیسے آج تک وہ سلاخوں کے پیچھے دیکھتے آئے تھے، اچانک ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور اب پوچھ رہی ہے کہ ناشتے میں کسے تناول فرماؤں؟ جلدی فیصلہ کر کے بتائیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے ہکلا کے کہا، یہ فریال ہے، پتہ نہیں کیوں آ گئی ہے۔ فریال چمک کے پلٹی، تمہیں پتہ نہیں؟ تمہاری منقوہ ہوں تو اور کہاں جاؤں گی؟ یہی ہے میرا گھر۔ کیا تم نے بتایا نہیں تھا انہیں کہ تم مجھ سے شادی کر چکے ہو؟ یہ سب ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ شادی؟ سب سے پہلے رابعہ نے، پھر ایک سیکنڈ کے وقفے سے دیگر خواتین نے چیخ ماری، رفیق یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، یہ کیا بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ فریال نے بڑے تیش میں برقع اتار کے کولا سا منہ بنایا اور بم کی طرح میری طرف پھینکا۔ میں جھوٹ بولتی ہوں؟ نکاح نامہ ہے میرے پاس رومیو، اس پر دستخط ہیں تمہارے اور 2 گواہوں کے بھی۔ صوفی چچا نے آواز بلند کہا، استغفر اللہ، اور پلٹ کے کمرے میں غائب ہو گئے۔ اندر سے انہوں نے 3 بار لا حول پڑھی اور پھر کوئی جلالی وظیفہ شروع کر دیا۔ ایسا کرنے میں وہ سونی سے حق بجانب تھے، کیونکہ برقع کے نیچے فریال نے جو لباس زیبتاً کر رکھا تھا وہ لندن کے معیار سے بھی اتنا کم تھا کہ سڑک پر گوروں کے بھی سر گھوم جاتے، پاکستانی غیرت قومی سے زمین میں گڑ جاتے یا فریال کے پیچھے پڑ جاتے۔ آمنہ چچی کا آتش فشاں پھٹ پڑا، اری چھنال بے حیا، تن پر کپڑا نہیں، آگے برقع اوڑھ کے حق جتانے کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ فریال نے اپنے بیگ میں سے سگریٹ نکال کے جلائی۔ آف کورس یہ میرا قانونی شوہر ہے، میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ دادی نے جوتی اتار کے میری طرف پھینکی، تو کیا الو کی طرح دیدے گھما رہا ہے نمونے؟ پکڑ چوٹی اس جھوٹی حرافہ کی اور نکال باہر کر۔ میں خاصے جارحانہ عزائم کے ساتھ آگے بڑھا تھا کہ فریال نے اپنے بیگ میں سے ریوالور نکال لیا۔ خبردار جو کوئی میرے قریب آئے۔ یہ کیا ہے فریال؟ میں نے محسوس کیا کہ میری آواز ہی نہیں، ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں۔ فریال نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ کے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھی اور سگریٹ کش لے کر دھواں چھت کی طرف پھینکا۔ کیوں ہیرو، رک کیوں گئے؟ تمہاری تو پتلون بھی گیلی ہو گئی ہے غالباً۔ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ فریال سیدھی ہو کے بیٹھو، لندن میں تو کبھی تم نے ایسا بیہودہ لباس نہیں پہنا تھا۔ فریال نے پوز بدل لیا۔ یہ دوسرا پوز زیادہ قابل اعتراض تھا۔ بیہودہ صرف انسان ہوتا ہے، میرا لباس کچھ بھی ہو، رہوں گی تو میں فریال ہی۔ اماں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، رفیق اس بے شرم کو میری نظر سے دور لے جا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابا کے چہرے پر سخت اذیت کے آثار تھے۔ ان کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر تھا۔ رفیق بیٹا، انہوں نے کرا کے کہا، قصور تمہارا نہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اماں نے انہیں سہارا دیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ دادی نے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور دوپٹہ پھیلا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا میرے اللہ، تو مجھے اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ میں نے چیخ کے کہا، فریال یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر کسی کو کچھ ہوا تو کیا؟ بولو، اس نے مجھے آنکھ ماری۔ یار
کیا میں سمجھتی نہیں یہ سب لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ لباس کے معاملے میں خام خواہ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جائیں گے، تم دیکھ لینا۔ اچھا اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا کمرہ کدھر ہے؟ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دھاڑ کے کہا، الو کی پٹھی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ فریال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے سگریٹ کے باقی ٹکڑے کو ایک انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے دور اچھال دیا۔ رومیو، یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں اب رابعہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے آگ بگولا ہو کر کہا، میں بتاتی ہوں تجھے کہ میں کون ہوں۔ میں رفیق کی امزاد ہوں، یعنی کزن۔ ہماری منگنی بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی اور اب میں اس کی پہلی اور خاندانی بیوی ہوں۔ میں نے چلا کر کہا، رابعہ، واٹ نان سینس۔ رابعہ اسی طرح بولتی رہی۔ مجھ سے تحریری اجازت لیے بغیر یہ دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ مسلم آئلی قوانین مجریہ 1961 کے تحت تم دونوں اقدار ہو جاؤ گے، تم دونوں اندر ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ کیا تم بھی پاگل ہو گئی ہو؟ اسی وقت کال بیل بجی اور فریال نے تلخی سے ہنس کے کہا، لو وہ بھی آ گئی، میم صاحب، گورے لاڈ کی اولاد۔ میں نے کہا، کون؟ عائشہ۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عائشہ سیدھی اندر آ گئی۔ میں پھر پتھر کا بت بن گیا۔ عائشہ نے مجھے دیکھتے ہی چیخ ماری، رفیق، آئی ایم ہیئر، اور پھر مجھ سے لپٹنے کے لیے باہیں پھیلا کے دوڑی، لیکن اس نے زری گوٹے کے کام والا بہت بھاری شرارہ پہن رکھا تھا جو اتنا وسیع و عریض تھا کہ پھیلایا جاتا تو شامیانہ بن جاتا۔ اس کے ساتھ بنارسی دوپٹہ بھی تھا اور سر سے پاؤں تک اس نے سیر و وزن بھاری گہنے لٹکا رکھے تھے۔ چنانچہ کوئی قابل اعتراض بوس و کنار کا منظر پیش کرنے سے پہلے وہ لچ کے فریال کے قدموں میں جا گری۔ فریال نے اسے بڑی حقارت سے دیکھا، تو یہاں بھی پہنچ گئی رفیق کے پیچھے دم ہلاتی ولایتی کتیا۔ عائشہ نے متانہ سے اپنا لباس درست کیا۔ میں ایک عالی نسب خاندانی لڑکی نہ ہوتی تو ایسی ہی بازاری زبان میں تم کو دندان شکن جواب دیتی۔ فریال نے تلخی سے کہا، میں نے تجھے جہاز میں ہی دیکھ لیا تھا۔ اچھا ہوتا اگر دروازہ کھول کے تجھے سمندر میں پھینک دیتی۔ لال جوڑا تو یوں پہن کے آئی ہے جیسے آج رفیق سے تیرا بیاہ ہوگا۔ عائشہ دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ تو ہوگا، کیوں رفیق؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مجھے کچھ دیر اس لیے ہو گئی کہ میں یہ برائڈل ڈریس لینے چلے گئی اور دلہن بننے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ بیوٹی پارلر سے میک اپ بھی کرا ہی لوں۔ کیسی لگ رہی ہوں میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خدا کے لیے تم سب خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم نے اپنی بکواس بند نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تم سب بیوہ ہو جاؤ گی شادی سے پہلے ہی۔ فریال نے بے پرواہی سے کہا، یار ایک تہائی بیوی بننے سے تو واقعی بیوہ ہو جانا ہی اچھا ہے۔ تم چاہو تو خودکشی کے لیے ریوالور لے لو۔ میں نے تن سے کہا، میں سمجھ گیا، یہ نکلی ہے، شٹ اپ۔ ایک گولی میں صفدر سلطان مرزا کو جہنم رسید کر چکی ہوں، کہو تو 2 گولیاں چلا کے دکھاؤں، ان دونوں کو بھی وہیں بھیج دوں۔ فریال نے ریوالور کا رخ باری باری عائشہ اور رابعہ کی طرف کیا۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پلیز فریال، ایسی بات مت کرو، ٹیک اٹ ایزی، ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اقوام متحدہ بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ رفیق، تم کیوں پریشان ہو؟ اگر تم نے فریال سے پہلے شادی کر لیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں۔ فریال نے کہکا لگایا، اب تم دوسری بھی نہیں تیسری ہو دختر لاڈ۔ ہمارے اس چکر باز عاشق نے تو ایک تو پہلے ہی کر لی تھی۔ عائشہ نے دلچسپی سے کہا، اچھا پہلی کون ہے؟ رابعہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے آگے آئی۔ دیکھ لے مجھے گوری، میں ہوں پہلی اوریجنل خاندانی بیوی جس کی ایڈوانس بکنگ تھی برسوں سے۔ عائشہ نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، رفیق نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 4 کر سکتا ہے۔ فی الحال ہم تینوں کو پرامن بقائے باہمی کے کسی سمجھوتے کی ضرورت ہے، یہ ناممکن ہے۔ حجلہ عروسی میں صرف ایک دلہن کی گنجائش رکھی جاتی ہے، 3 دلہنوں کی پارکنگ نہیں ہو سکتی۔ رابعہ نے اتفاق کیا، ایک نیام میں 3 تلواریں کیسے سما سکتی ہیں؟ عائشہ نے کچھ دیر سوچ کے کہا، میں سمجھ گئی کہ یہ گھر واقعی چھوٹا ہے، لیکن اب تو ہمارے شوہر کے پاس بکھنگھم پیلس جیسی خاندانی حویلی ہے، وہ شاہی حرم آباد کر سکتا ہے۔ مسئلہ ہے رفیق کا جو صرف ایک ہی ہے، گزارا تو کرنا ہی پڑے گا ہمیں۔ رابعہ نے کہا، گزارا کرتی ہے میری جوتی۔ فریال نے ریوالور کو عائشہ کی پسلیوں پر رکھ کے دبایا۔ ولایتی چڑیل رفیق کوئی دولت مشترکہ نہیں، وہ صرف میرا ہے۔ رابعہ چلائی، سب سے پہلا حق میرا ہے، پہلی بیوی ہوں میں۔ فریال نے ریوالور کا رخ رابعہ کی طرف کر دیا، رفیق کی صرف میں ہی بیوی ہوں، پہلی بھی اور آخری بھی، تم دونوں جاؤ بھاڑ میں۔ اچانک اندر سے آمنہ چچی دہائی دیتی آرامد ہوئی، ارے تجھ پر اللہ کی مار، تیری صورت پر پھٹکار، بے حیا بد کردار میرے دماد ہتھیانا چاہتی ہے، نا ہنجار، میری رابعہ ہے اس کی حقدار۔ فریال نے غرا کے کہا، یہ کیا شاعرانہ بکواس لگا رکھی ہے بڑھیا، کیوں اپنی جان سے جانا چاہتی ہے؟ چچی نے پلٹ کر ہانک لگائی، اجی کیا کر رہے ہو، دیر کس بات کی ہے؟ آخر کب ختم ہوگا تمہارا جلالی وظیفہ؟ اندر سے صوفی چچا کسی آتش فشاں کی طرح گڑ گڑائے آ رہے تھے، شاہ جنات بریک فاسٹ کر رہے ہیں۔ چچی نے ہاتھ لہرا کے کہا، ان سے کہو بھسم کر ڈالیں اس چڑیل کو۔ صوفی چچا اندر سے ایک لمبی ڈنڈی والا کڑچھا اٹھائے جس میں انگارے دہک رہے تھے۔ انہوں نے آگ پر کچھ پڑھ کے چھڑکا تو ایک دم دھوئیں کا مرغولا سا اٹھا۔ رابعہ نے کہکا لگا کر کہا، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے فریال، ابا کے کالے جادو کی کاٹ نہیں۔ فریال نے کہکا لگایا، اس کی کاٹ یہ ہے، اور ریوالور اٹھا کے صوفی چچا پر فائر کیا۔ میں بجلی کی طرح لپکا، نہیں فریال، میں ایک دم صوفی چچا کے سامنے آ گیا۔ گولی میرے سینے پر لگی، میں نے ایک چیخ ماری، اس کے ساتھ مجھے یوں لگا جیسے بارش شروع ہو گئی ہے۔ پھر میرے کانوں میں رابعہ کے ہنسنے کی آواز آئی، میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا خوب دیکھ رہے تھے ہیرو، رابعہ نے ہنستے ہنستے
میں نے اسے ہونکوں کی طرح دیکھا۔ رابعہ، کیا میں زندہ ہوں؟ نہیں، فوت ہو چکے ہو۔ اس نے باقی پانی مجھ پر پھینک دیا۔ لگتا ہے رات کو میرے جانے کے بعد چڑھا لی تھی۔ ولایت سے لائے ہو گئے نا؟ خیر، اب ہوش میں آ جاؤ، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، اس میں 9 بج رہے تھے۔ رابعہ فجر کی نماز کے بعد گئی تھی تو میں کچھ دیر کے لیے بستر پر دراز ہو گیا تھا۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ میں نے ساری رات اپنی خاندانی جاگیر کی خونی داستان پڑھتے گزاری تھی۔ میرے ذہن پر ان تمام باتوں کا اثر بھی تھا جو مجھے رابعہ نے بتائی تھی۔ میں نے فون پر عائشہ کے باپ سے بات بھی کی تھی اور صفدر سلطان مرزا سے بھی۔ ان سب تفکرات نے مل کر ایک بے سرپا خواب کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدلتے ہوئے اس خواب کے مناظر یاد آئے تو مجھے بے ساختہ ہنسی آئی، لیکن میں نے اس کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ حقیقت کی دنیا میں مجھے بیک وقت بہت سے سنگین مسائل کا سامنا تھا اور ان کے مقابلے میں خواب غیر اہم ہو گئے تھے۔ میں کنفیوژن کا شکار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس مسئلے کو بلحاظ اہمیت ترجیح دوں اور ان کے حل کے لیے کون سی سمت میں قدم اٹھاؤں۔ فوری تشویش کا سبب فریال کی خیر و عافیت تھی۔ صفدر سلطان کا مجھے فون کرنا 2 متضاد مقاصد کی عکاسی کرتا تھا۔ یا تو سچ مچ فریال لاپتہ تھی اور وہ اس کے لیے اتنا متفکر تھا کہ لندن میں تلاش کے سارے امکانات ختم ہو گئے تھے، تو انتہائی مجبوری میں آخری کوشش کے طور پر اس نے مجھ سے رابطے کی ذلت کو بھی قبول کر لیا، یا پھر خطرہ وہی تھا جس کی طرف سے سب سے پہلے میرا خیال گیا تھا۔ فریال کی کسی حرکت پر اشتعال کی انتہائی کیفیت میں اس نے فریال کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو غائب کرنے کے بعد اب اپنی بے گناہی کی تشہیر کے لیے سارے زمانے سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ فریال کہاں ہے۔ وہ پاکستان کے کسی شہر یا قصبے کا معاملہ نہیں تھا جہاں دھن دھاندلی یا دھونس سے وہ اپنے جرم کی پردہ پوشی میں کامیاب ہو جاتا۔ یہاں قانون اور انصاف کے رکھوالے خود اس کی مدد کرتے اور نام نہاد تفتیشی کارروائی کے بعد کیس یوم حشر تک کے لیے لاکھوں انصاف طلب مقدمات کے قبرستان میں دفن ہو جاتا۔ بقول شاعر، نہ بام پر کوئی دھبا، نہ خاک پر کوئی داغ، کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک تفشاں تھا، رزق خاک ہوا۔ لندن میں ایسا نہیں تھا۔ وہاں جرم کی نوعیت قانونی ہو یا محض اخلاقی، رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے سارے ادارے، میڈیا، پبلک اور انصاف و قانون کی عملداری قائم کرنے کے ذمہ دار سب ایک ساتھ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جتنا مشکل جرم کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اسے چھپانا ثابت ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قابل تعریف بات یہ ہے کہ کوئی کیس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حل نہ ہونے کی وجہ سے کیس کی فائل بند کر کے کولڈ اسٹوریج میں پھینکنے کا کوئی تصور نہیں۔ برسوں بعد بھی مجرم کو یہ اعتماد و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا کہ اب ڈر کی کوئی بات نہیں رہی۔ غیر حل شدہ جرائم کا ریکارڈ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ہمہ وقت دستیاب رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی نئی شہادت سامنے آئے تحقیقات کا دفتر پوری مستعدی کے ساتھ پھر کھل جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صفدر سلطان کو فریال کے لاپتہ ہونے کی فکر تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ سب سے پہلے شک اسی پر جائے گا اور اسی کے لیے تفتیش کرنے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ناممکن ہوگا۔ اگر اس نے فریال کو قتل کیا ہوگا تو اب وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے حالات و واقعات کی شہادت پیدا کرے گا، سراغ مٹائے گا اور اپنے قانونی دفاع کے حصار کو مضبوط کرے گا۔ میں یہ جاننے کے لیے مضطرب تھا کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ اگر فریال زندہ ہے تو میرے لندن سے آنے کی 48 گھنٹے کے اندر ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ روپوشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی؟ گھوم پھر کے میرے شکوک صفدر سلطان پر فوکس ہو جاتے تھے۔ صرف وہی تھا جس سے فریال کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، لیکن نہ میرے پاس صفدر سلطان کا فون نمبر اور پتہ تھا کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکتا، یا بلاواسطہ طور پر لندن میں اس کی نقل و حرکت کے بارے میں کسی سے معلومات لے سکتا۔ نہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ فریال کہاں ہوگی۔ عائشہ کے لیے تو میں نے سوشی کو معلومات کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ عائشہ کی ماں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر باپ نے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ لندن میں میرے دوست ہمدرد اور شناسہ بہت تھے، لیکن فریال کا معاملہ مختلف تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی طرح بھی اسکینڈل کی بنیاد نہیں بنا سکتا تھا۔ اچانک مجھے اس مہربان لیڈی ڈاکٹر کا خیال آیا جو فریال کی رازدار اور مددگار تھی۔ فریال علالت کے بہانے چیک اپ کے لیے اس کے پاس جاتی تھی، اپنی گاڑی باہر پارکنگ ایریا میں چھوڑتی تھی اور اندر سے ڈاکٹر کی کار میں بیٹھ کے مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ اس کا پیچھا کرنے والے جاسوس اور پہرے دار بیوقوفوں کی طرح فریال کی کار پر نظر رکھے مطمئن بیٹھے رہتے تھے کہ مالکن اندر ہی ہے۔ وہاں وہ صبح سے شام تک رہے تو اس کی مرضی۔ صفدر سلطان بھی جانتا تھا کہ لندن میں فریال کی ایک ہی دوست ہے اور فریال کبھی ضرورت کے تحت جاتی ہے اور 2-4 گھنٹے گپ شپ میں گزار لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رات کو وہ ہمیشہ اپنے فلیٹ میں ہوتی تھی اور باہر جہاں جاتی تھی، وہ بازار ہو، کلب یا ہوٹل، اس کا شوفر لے جاتا تھا جو صفدر سلطان کا نمک خوار غلام تھا، اور فریال کے روز و شب کی تمام مصروفیات کی مکمل رپورٹ اپنے آقا کو ارسال کرتا رہتا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ لندن میں بھی صبح کے 5 بجے تھے۔ فریال کے دوست لیڈی ڈاکٹر شائستہ بڑی خوش اخلاق تھی۔ میں اس سے کئی بار مل چکا تھا۔ وہ خاموش طبع اور بہت لیے دیے رہنے والی عورت تھی۔ میں نے اسے کبھی کہکا لگا کے ہنستے ہوئے یا اونچی آواز میں بے تکلفی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کام کی بات کے سوا کوئی بات کرنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ بعض اوقات تو مجھے کوفت ہونے لگتی تھی۔ میں نے فریال سے کہا تھا کہ آخر تمہاری یہ سہیلی اتنی آدم بیزار کیوں ہے؟ فریال نے کہا تمہیں دیکھ کے اسے کچھ ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ میں نے چڑ کے کہا میری صورت ایسی ہے؟ فریال نے متانہ سے سر ہلایا، غالباً بلکہ یقیناً لا حول ولا قوت۔ اپنی صورت دیکھی ہے اس نے؟ رومیو، اس سچ سے تمہیں مرچیں لگی ہیں نا؟ اس کا شوہر تو مرتا ہے اس کی صورت پر۔ اب میں نے خود کو کنٹرول کیا،
وہ دراصل پیشہ ور عاشق اور کامیاب شوہر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتے ہیں میری طرح۔ میرے نزدیک فریال کی اور اس کی دوستی میں اتنی بھی قدر مشترک نہیں تھی جتنی قاضی حسین احمد اور بینظیر بھٹو میں تھی۔ بعض اوقات مجھے شک ہوتا تھا کہ فریال اس دوستی کو ایک ذاتی مقصد کے لیے اہمیت دینے پر مجبور ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک بار میں نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تو شرم سے میرے کان لال ہو گئے۔ وہ ٹین ایجز کی طرح بڑی بے شرمی کی باتیں کر رہی تھی، خوب شور مچا رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اب روز میں نے آئینے میں اپنی صورت کا بغور جائزہ لیا کہ آخر مجھے دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ خرابی اس کے دماغ میں ہے۔ اس کا شوہر بھی ڈاکٹر تھا اور کوئی 20 سال پہلے لندن آ کے آباد ہوا تھا۔ 10 سال قبل وہ پاکستان کے پنڈاد خان گیا اور وہاں سے اپنی بچپن کی اس محبت کو عقد کی زنجیر میں باندھ کے لے آیا جو اپنے محبوب کی فرمائش پر ڈاکٹر بنی تھی۔ فطور دونوں کی نظروں میں اور عقل میں تھا، جو کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ عشق ایسا ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ مجھے سخت تعجب ہوتا تھا کہ شوہر کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود وہ ڈاکٹر بدستور عاشق صادق کا رول بھی بڑی دلجمی سے کر رہا تھا۔ یہ ایکٹنگ بھی نہیں تھی۔ لندن جیسے شہر میں ایک ہاسپٹل میں اسے دل لگی کے مواقع ہمہ وقت دستیاب تھے، خصوصاً یوں کہ وہ ہینڈسم بھی تھا، مگر اس نے تو جیسے غلطی سے بھی کسی پر غلط نگاہ ڈالنے کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے فریال کے سامنے بڑے وثوق سے اعلان کیا تھا کہ سالہ ڈرامے باز ہے، بیوی کو الو بناتا ہے، مگر فریال نے جواب میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا کہ کوئی الو کا پٹھا یہ ثابت بھی تو کرے۔ اس کے بعد مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں کسی پرائیویٹ سراغ رساں کی طرح کام کروں جو بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کے لیے شوہر کی بے وفائی کے سارے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ میں نے یہ کام بلا معاوضہ کیا، جھک ماری اور اپنی عقل پر ماتم کرتا رہا۔ وہ واقع کاٹ کا الو تھا۔ اگر ابھی میں فون کرتا تو وہ لیلا مجنوں ہرگز برا نہ مانتے، مگر خود میں نے لذت خوب شہر میں دخل اندازی سے گریز کیا۔ راجہ میرا بے تکلف دوست ہی نہیں، ایک مضبوط سہارا بھی تھا۔ اپنے لامحدود وسائل اور کسی حد تک شیطانی ذہانت کے بعد اس کی مدد سے میرے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے تھے۔ اپنے موجودہ حالات میں مجھے ہر لمحہ اس کی مشاورت درکار ہوتی تھی۔ فون کرنے کے بجائے میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ وہ اس وقت آفس میں ہو سکتا تھا اور نہ پریس میں۔ عام طور پر رات کے 2 بجے اخبار کی آخری کاپی کے پریس میں جانے کے بعد فارغ ہو جاتا تھا تو گھر آ کے سو جاتا تھا اور پھر دوپہر تک سوتا رہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اس کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن وہ غائب تھا۔ ڈور لاک کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے یا مقفل ہے، اور بار بار گھنٹی بجانے کے باوجود بعض اوقات ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ پہلے وہ سوتے وقت کانوں میں روئی ٹھونس لیتا تھا اور میں ایئر پلگ لے آیا جس سے کان بالکل ہی بند ہو جاتے تھے۔ اس کے دائیں بائیں رہنے والے تو 2 پڑوسیوں کے درمیان ایک ختم نہ ہونے والی نظریات جنگ چل رہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کر رہی تھی۔ ہر طرف کسی مدرسے کے متہم مولانا کا انتہا پسندیدہ مذہبی گھرانہ نظر آ رہا تھا، اور نماز فجر کے بعد اپنے ڈیک پر پہلے تلاوت کے اور پھر اس کے بعد اپنے گیسٹ ہاؤس اذان کی طرح سارے محلے کو سنانا اپنا اولین فریضہ سمجھتے تھے۔ دوسری طرف ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں پر ادیب مغرب کی پیروی گویا ان کے ماڈرن اور مہذب ہونے کی دلیل تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ راجہ نے دروازے پر ان یا آؤٹ ہونے کی اطلاع کا نظام اپنا رکھا تھا۔ جب وہ باہر جاتا تھا تو ایک سلائیڈنگ ونڈو سے آؤٹ کو نمایاں کر دیتا تھا اور اندر قدم رکھتے ہی ان کو سامنے لانا نہیں بھولتا تھا۔ اس کے نام کی تختی کے نیچے آؤٹ دیکھ کر مجھے کچھ مایوسی اور کچھ حیرانی ہوئی۔ یا تو وہ رات کو لوٹ کے آیا ہی نہیں تھا یا پھر صبح سویرے کہیں نکل گیا تھا۔ میں نے شہناز کے گھر فون کیا۔ اس نے خاصی افسردگی سے کہا، ہاں رفیق بھائی وہ یہاں ہے، سو رہا ہے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے نا؟ خیریت کہاں رفیق بھائی، کل رات اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ ایک خبر شائع ہوئی تھی کسی فیکٹری میں ہڑتال اور تالہ بندی کے اصل اسباب کے بارے میں۔ اب پتہ نہیں مالکوں نے گنڈے بھیجے تھے یا خود یونین والے تھے، دونوں ایک ہی ہیں۔ خبر دی تھی راجہ نے۔ میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ شہناز کے گھر پہنچ کے میں نے راجہ کو دیکھا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں قالین پر سو رہا تھا۔ یہ خلاف معمول تھا کیونکہ شہناز کے گھر میں 3 بیڈ روم تھے، ان میں سے ایک ابتدا سے راجہ کے لیے وقف تھا۔ ان کے تعلقات کی یہ نوعیت بڑی عجیب تھی اور میرے سوا ساری دنیا اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ طے تھا کہ ان کی شادی ہوگی۔ شہناز تو خیر بڑی نیک نیتی اور خشوع و خضوع سے راجہ کو چاہتی تھی، مگر باہر کوئی نہ کوئی چکر چلائے رکھنے والا راجہ بھی سچ مچ کسی کے عشق میں مبتلا تھا تو وہ شہناز تھی۔ وہ راجہ کا اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے کوئی بھی خدمت گزار اور وفا شعار بیوی کو رکھ سکتی ہے، اور خود راجہ ایک روایتی شوہر کی طرح شہناز سے ڈرتا تھا۔ جب چاہتا تھا شہناز کے گھر میں آ کے سو جاتا تھا، مگر اس نے اپنا الگ گھر بھی لے رکھا تھا، اور یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ ان کے درمیان جہاں بیوی جیسے جسمانی مراسم کبھی نہیں رہے۔ اس کی وجہ شہناز کی سخت گیری تھی تو راجہ کی وہ شرافت جس کا وہ صرف شہناز کے معاملے میں قائل تھا۔ شہناز نے راجہ کی ایک جھلک دکھا کے مجھے مطمئن کر دیا تھا تو میں نے کہا یہ کب آیا یہاں؟ صبح 4 بجے۔ میں لاؤنج کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ڈرائنگ روم میں کیوں سو رہا ہے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے فارم پر سونے سے منع کیا ہے، کمر بھی چوٹ آئی ہے، ریڑھ کی ہڈی پر۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ میں نے کہا شہناز تم کیسی ڈاکٹر ہو، تم نے دیکھا ہے کوئی ایکس رے یا ایم آئی رپورٹ؟ اس نے خود بتایا ہے۔ میں نے کہا شہناز اچھی طرح جانتی ہو تم کہ کرائم رپورٹنگ کرتے کرتے وہ سٹوری رائٹر بن گیا ہے، دنیا بھر کی جھوٹی سچی کہانیاں گھڑتا رہتا ہے۔
مجھے تو ٹھیک لگ رہا تھا، میں جگاتا ہوں اسے۔ شہناز نے تذبذب کا مظاہرہ کیا۔ آرام کرنے دیں اسے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں آرام کرتے۔ تکلیف میں ہوتا تو ایسی گہری نیند نہ آتی۔ خراٹے یہاں تک سنائی دے رہے ہیں۔ بس وہ تمہیں پریشان کرتا ہے اور تم کو بھی پریشانی اچھی لگتی ہے۔ میں نے سوتے ہوئے راجہ کے لاش رسید کی۔ اٹھ مردے منکر نکیر آ گئے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور شہناز کو دیکھ کے کچھ گھبرا گیا۔ اس نے کرا کے کہا، آہ یار، مرے ہوئے کو کیوں مارتا ہے؟ میں نے کہا، تیری تو کمر کے سارے مہرے چور چور ہو گئے تھے۔ اس نے خفگی سے کہا، میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، چوٹیں بہت آئی ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ اس میں کیا شک ہے کہ شہناز نے بتایا کہ تجھے گنڈوں نے گھیر لیا تھا؟ ابے ہاں یار، میں اکیلا اور وہ 4۔ اس نے دردناک آواز میں کہا اور پھر شہناز سے مخاطب ہوا، تم کیا سن رہی ہو؟ سب کچھ بتا تو دیا تھا، جاؤ کچھ چائے ناشتے کا کرو۔ میں نے کہا، تجھے لے جاتے ہیں کسی ہاسپٹل کے ICU میں، تیری حالت سخت تشویشناک ہے۔ راجہ نے شہناز کو جاتا دیکھا اور دانت پیس کے کہا، کیا چاہتا ہے آخر تو؟ میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور تھوڑا سا گھما کے آہستہ سے نیچے پھینک دیا۔ سچ کیا ہے مہاراجا؟ وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ اب جانے بے دے فیکے پتر۔ میں نے کہا، تو شہناز کو پریشان کیوں کرتا ہے؟ اسے اچھا لگتا ہے یہ سب میرا جھوٹ بولنا، بہانے کرنا، جیسے مجھے اچھا لگتا ہے اس کا بگڑنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ شہناز بیوقوف نہیں ہے اور نہ میں پاگل ہوں، لیکن ہماری محبت ایسی ہی ہے۔ میں نے کہا، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بولا، کچھ نہیں یار، ہمارے ایک سابق گورنر صاحب عمرہ کرنے گئے تھے۔ اصل میں تو 1-2 کوڑی کے امریکی عہدیدار کی بریفنگ تھی، وہاں ان کا کوئی بزنس کانٹریکٹ بھی فائنل ہو گیا تھا۔ اسی خوشی میں انہوں نے واپسی پر پارٹی دی، میرے جیسے 2-4 خیراتی ٹٹو بھی بلا لیے۔ اچھا شغل تھا، وہاں کچھ لوگوں نے دھوکے سے پلا دی۔ میں نے کہا، میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، بڑا معصوم ہے نا تو؟ شراب کے ذائقہ کا کیا پتہ؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ لبنانی گریپ اور اسٹرابری جوس کی کاکٹیل ہے۔ کیا حرکت تھی تو نے نشے میں؟ اس نے سوچ کے جواب دیا، یار حرکت تو ایسی کوئی نہیں کی تھی، پہلے تو خرابی یہ ہوئی کہ واپسی پر میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ میزبان نے کہا کہ وہ خود صبح اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ایک خاتون کے ساتھ مجھے بٹھا دیا کہ یہ آپ کو ڈراپ کر دیں گی۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، پہلے ماڈل تھیں، اس سے بھی پہلے سنگر تھیں، اس سے بھی پہلے کچھ نہیں تھی۔ بھاگ بھری نام تھا، اب بی بی کہلاتی ہے۔ وہ مجھے اخبار کے دفتر کی طرف لے جانے لگی تو میں نے کہا کہ بی بی آج ڈے آف ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے گھر چلو، وہیں تو رہتی ہوں میں، تمہارے اخبار کے آفس کے پیچھے۔ میں نے اسے پرملاون نظروں سے دیکھا، اور تو نے کہا ہوگا کہ آپ تو میرے دل کی بات کی، اللہ جزائے خیر دے۔ ابے نہیں یار، اب اتنا بدذوق بھی نہیں ہوں میں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے جہاں میری مس یونیورس بیوی میرے لیے چشمے برا ہے۔ وہ بہت ہنسی کہ تم کو نشے میں بھی یہ یاد نہیں کہ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ نشے میں میری اتنی عقل خراب نہیں ہوتی کہ مجھے چڑیل بھی پری نظر آئے۔ بس اس کے بعد گاڑی روک کے اس نے مجھے وہیں پر اتار دیا۔ میں پیدل چل پڑا۔ اس وقت آدھی رات کو نہ جانے کہاں سے 2 موٹر سائیکلوں والے نمودار ہو گئے۔ وہ ایک پہیے پر موٹر سائیکل اٹھا کے چلانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ میں ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بدماشی ہے، فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلاتے ہو؟ وہ سارے ہٹے کٹے مشٹنڈے بگڑے ہوئے رئیس زادے انہوں نے مجھ پر چڑھائی کر دی کہ یہ تیرے باپ کی فٹ پاتھ ہے، خود تو سڑک کے بیچ میں چل رہا ہے۔ خیر غنیمت ہے کہ ہڈی پسلی سب سلامت ہے۔ تو بتا تیری شکل پر نحوست کیوں برس رہی ہے؟ میں نے کہا، چائے پینے سے پہلے منہ دھو لے، پھر کپڑے بدل کے چل میرے ساتھ، میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نے مقدر میں جو چیز لکھی ہے فیکے پتر وہی ملے گا۔ بقول شاعر، ہر چند کے دنیا میں تو دوڑا ہی پھرے گا، قسمت میں جو ہے۔ شہناز کے چائے سمیت وارد ہونے سے بھی شعر نامکمل رہ گیا، جو ویسے بھی سنسر ہو جاتا۔ اب دوپہر کے 12 بجنے والے تھے۔ لندن میں ڈاکٹر شائستہ کو فون کرنے کے لیے یہ وقت انتہائی مناسب تھا، لیکن میں نے پہلے براہ راست فریال کے اپارٹمنٹ کا نمبر ملانا بہتر سمجھا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور شہناز کو تھما دیا۔ ذرا پوچھو کہ فریال کہاں ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ خود کیوں کہ نہیں پوچھتے؟ بتاؤ گا کہ بعد میں۔ میں نے کہا۔ ریسیور دوسری طرف سے اٹھایا گیا تو شہناز نے کہا، ہیلو جی، کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا، میں ڈاکٹر شہناز ہوں، مجھے فریال سے بات کرنی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اور زیر لب کہا، پوچھنا وہ کہاں ہے، کب ملے گی؟ تجھ سے جان چھڑا کے فرار ہو گئی ہے، یہ ایسے غائب ہو گئی جیسے جادو کی چھڑی سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، آج صبح صفدر سلطان نے فون کیا تھا مجھے۔ پہلے اس نے سر ہلا کے اچھا کہہ دیا اور پھر اچھلا، کون؟ تیرا ہونے والا قاتل رقیب روسیا؟ میں نے کہا، کیا اس نام کے دوسرے آدمی سے واقف ہے تو؟ اس نے بڑی فرونیت کے ساتھ مجھ سے پوچھا تھا کہ فریال کہاں ہے۔ پھر تو نے کیا گالی دی اسے؟ شہناز تم کان بند کر لو، اپنے راجہ نے حکم دیا تو منہ بھی پھیر لو۔ میں نے اسے ایک دندان شکن جواب دیا، لیکن اس کے بعد میں نے سخت تشویش میں مبتلا ہوں۔ وہ خود تو پاکستان سے بھاگا ہے اپنی بیوی کو قتل کر کے، معلوم نہیں وہاں کیا ہوا ہے کہ فریال روپوش ہونے پر مجبور ہوئی۔ مجھے تو ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں اس نے فریال کو… راجہ نے میری بات کاٹ دی۔ ابے ایسا 30 مار خان نہیں ہے وہ، اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ یہاں رہ کے اپنی دولت اور طاقت سے قانون کا مقابلہ کرتا۔ گرفتار ہوتا تو ضمانت کرا لیتا، وہاں فریال کو قتل کر دے گا؟ ناممکن کچھ نہیں ہوتا راجہ، اشتعال کی حالت میں دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا، آخر فریال کہاں ہے؟ پتہ چل جائے گا فکے پتر، گھبرا مت۔ میں نے فون اٹھایا، اس کی رازدار ہے ڈاکٹر شائستہ۔ فریال کی کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں یار، اخبار والوں کا پورا نیٹ ورک ہے۔ لندن میں چونٹی بھی گم ہو جائے تو پتہ چلایا جا سکتا ہے۔
راجہ نے کہا۔ دوسری طرف سے خود شائستہ نے فون اٹھایا۔ ہیلو، میں نے کہا ڈاکٹر شائستہ، میں پاکستان سے رفیق بات کر رہا ہوں۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ کیا آپ کو فریال کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ جی نہیں۔ میں نے اسے بھی پوری بات بتائی اور اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ آپ کے خیال میں وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ اس نے فون کیا تھا کہیں سے؟ میری بات نہیں ہوئی۔ میرے بیٹے سے اس نے کہا تھا کہ ممی کو بتا دینا میں خیریت سے ہوں اور پھر فون کروں گی۔ یہ کل صبح کی بات ہے، پھر فون نہیں آیا۔ میرے ذہن سے تفکرات کا بار گراں اتر گیا، اور اگر وہ فون کرے تو اسے کہیں کہ مجھ سے ضرور بات کرے۔ جی بہت اچھا، شائستہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں راجہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم کسی ہوٹل میں چلے جاتے تو بہتر ہوتا۔ میں نے غلطی کی کہ اس کے ساتھ پریس کلب چلا گیا۔ بلا شبہ اس وقت وہاں کم لوگ تھے، لیکن میں نے تفصیل سے راجہ کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس میں خاصا وقت لگا اور دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ راجہ بظاہر بڑی دلچسپی اور توجہ سے میری بات سن رہا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہ سیریس نہیں ہے۔ ہم الگ جگہ بیٹھے تھے اور ہماری ٹیبل پر آ کے کسی نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا، مگر حال میں آنے جانے والے سب راجہ کے ہم پیشہ اور بے تکلف لوگ تھے۔ وہ دور سے ہاتھ ملا کے وش کرتے تھے۔ ان کے درمیان ہیلو ہائے کا اور خیر و عافیت کے رسمی جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تو راجہ کی توجہ وقتی طور پر بڑھ جاتی تھی۔ ایک بار وہ سوری یار میں آیا 1 منٹ میں کہہ کر گیا تو 5 منٹ میں واپس آ گیا۔ دوسری بار پھر اس نے یہی حرکت کی، یار بڑا ضروری کام ہے اس بندے سے، میں آیا 1 منٹ میں، اس نے درمیان میں کہا اور اٹھ کے غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد اس نے سامنے بیٹھ کے معذرت کی، معاف کرنا یار، کیا کہہ رہا تھا تو؟ میں نے برہمی سے کہا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا یار، بکواس کر رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، تو سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے فقہ پتر، تیری دردناک، عبرتناک اور شرمناک آپ بیتی کا ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنا میں نے جل کے کہا، اس لیے ہنسی آ رہی ہے تجھے؟ یار مجھے بتا، رونے کی اس میں کون سی بات ہے؟ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ٹینشن لے رہا ہے۔ میں نے احتجاج کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہی ہے رفیق صاحب، میں بتاتا ہوں کہ تجھے، چل تیرے مسائل کو لیتے ہیں ون بائی ون۔ پرابلم نمبر 1 فریال۔ رائٹ ہو گیا۔ کیا کیا فرض کر رہا تھا تو؟ خیر تصور تیرا نہیں، تیرے عشق خانہ خراب کا ہے۔ تیری یہ فکر تو دور ہوگی نا کہ سبتر سلطان نے اسے ٹوٹے ٹوٹے کر کے دریائے ٹیمز میں بہا دیا ہوگا۔ اب وہ کہاں ہے یہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا، اور میں اپنی دوربین نگاہوں سے اس کو بھی یہاں دیکھ رہا ہوں۔ تو چاہے تو شرط لگا لے 50 ہزار کی۔ اس نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کے میز پر پھینکی۔ میں نے کہا، مہاراجہ یہ رقم کہاں سے آئی تیرے پاس؟ اس نے فوراً نوٹ واپس اٹھا لیا۔ یار پتہ نہیں کیوں میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، یہ اسی اسمگلر نے دیے ہوں گے جس کے حج کا جعلی سفرنامہ تو نے لکھا تھا۔ چیک شہناز نے پھاڑ دیا تھا۔ بڑا تیر مارا تھا تو نے اس نے چیک پھاڑ کے، پاگل کی بچی، کل میں نے کیش لے لیا، میں نے کوئی رشوت تو نہیں لی ہے، تو خود انصاف سے کام لے۔ حج کرنے والے کے لیے تو سفرنامہ لکھنا بہت آسان ہے، جو دیکھتا تھا لکھ دیا۔ میری دگنی محنت ہوئی تھی، میں نے ریسرچ کر کے لکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے سامنے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تو آج کل جس قسم کی محنت کر رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ اوکے، پرابلم نمبر 2، تو کسے سمجھتا ہے؟ اس دھمکی کو شہاب الدین اینڈ گامے شاہ کے سلسلے میں چیف صاحب کی طرف سے دی گئی تھی۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں بھیج دیا تھا کہ یہ کام 1 ہفتے میں ہو جانا چاہیے۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ فی الحال لعنت بھیج کر ان پر، اگر کوئی فون کرے یہ پیغام ملے کہ جلدی کرو تو صاحب کہہ دینا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، اور تم جلدی کرا سکتے ہو تو کرا لو کسی اور سے۔ تو جانتا ہے ان کے طریقے، ابے وہ کچھ نہیں کریں گے، کر سکتے تو کر نہ لیتے، وہ محتاج ہیں تیرے، انہیں تیرا وسیلہ بہت پاورفل لگتا ہے، وہ اس چانس کو ضائع نہیں کریں گے، وہ تجھے پورا موقع دیں گے، اور اس مہلت میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ عائشہ خود یہاں آ رہی ہے، میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا۔